السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مخدوم، سوال یہ ہے، شراب اور خون کی نجاست کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ان کی نجاست عینی حسی ہے یا حکمی معنوی؟ نیز اس مسئلہ میں اہل علم کے اقوال اور دلائل کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب اور خون کی نجاست کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی نجاست حسی ہے یا معنوی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اس کی نجاست حسی ہے، یعنی اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، ہاتھ کو لگ جائے تو ہاتھ نجس ہو جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک ان کی نجاست حسی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر بتوں کو بھی رجس کہا گیا ہے اور منافقین کو بھی رجس کہا گیا ہے، تو یہ نجاست بھی معنوی ہے۔ معنوی نجاست سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر ہاتھ کو یا کپڑے کو لگ جائیں تو یہ نجس نہیں ہے۔ اور زیادہ راجح بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نجاست حسی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ جو علماء خون کو نجس کہتے ہیں اور نجاست حسی مراد لیتے ہیں، وہ انسان کے خون کو بھی نجس کہتے ہیں، دونوں کو ایک ہی حکم کے اندر لیتے ہیں، جبکہ کئی ایک دلائل سے ثابت ہے کہ انسان کا خون نجس نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اکثر غزوات کے اندر رہتے تھے اور ان کو زخم بھی لگتے تھے۔ اگر انسان کا خون نجس ہوتا تو یقیناً نبی علیہ السلام اس کو واضح طور پر بیان فرما دیتے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بیان نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ خون نجس نہیں ہے۔ اسی طرح شہید کو بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے۔ اگر خون نجس ہوتا تو نجاست کے ساتھ میت کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے تو ان کا خیمہ مسجد کے اندر لگوا دیا، تو وہ مسجد کے اندر ہی رہتے تھے اور ان کے زخم سے خون نکلتا رہتا تھا۔ اسی طرح سے بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھی، تو اس کے باوجود وہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھی تھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ استحاضہ کا خون نجس نہیں ہے۔ حیض کا خون نجس ہے، لیکن استحاضہ کا خون کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ نجس نہیں ہے۔ تو لہٰذا دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی نجاست اور خون کی نجاست یہ حسی نہیں ہے بلکہ معنوی نجاست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے سنن کبری البیہقی کے اندر ہے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا اور اس کے خون میں وہ لت پت ہو گئے، پھر اسی طرح انہوں نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا خون نجس نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔